عوام سے پارلیمنٹ تک، پارلیمنٹ سے عدلیہ تک، عدلیہ سے انصاف تک، عوام کیا سوچتی ہے؟ دیکھتے رہیں A1 ٹی وی پہ پروگرام عوام کی سوچ سمیرہ سلیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ سلیم اور پروگرام ہے عوام کی سوچ۔ ناظرین، جس طرح سے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اگر ہم بات کریں کرونا وائرس میں پاکستان میں بھی دن بہ دن جو ہے اس کیس میں مبتلا افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ایک شخص کی ہلاکت بھی جو ہے سامنے آئی ہے۔ اسی جانب سے ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پنجاب میں شہباز شریف کی ضرورت ہے، بزدار صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہی ایشو پر ہمارے ساتھ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے جنرل عبدالقیوم صاحب۔ جی جنرل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، کرونا وائرس ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو چل رہا ہے، لیکن اس پہ اگر ہم بات کریں کیا سیاسی سکورنگ کرنی چاہیے؟ جس طرح سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے، بزدار صاحب کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس کے اوپر آف کورس کوئی سیاست نہیں کر رہا، نہ کرنی چاہیے۔ جو شاہد خاقان عباسی صاحب بالکل دیانتداری کے ساتھ اور سنسیریٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی سیریس ایشوز ہیں اور پنجاب کے چیف منسٹر کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ نارمل ایشوز کو نہیں ہینڈل کر سکتے، تو یہ تو ایک ایمرجنسی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پہ اگر امریکہ پریشان ہے اور یورپ پریشان ہے اور کنٹریز لائک فرانس، اٹلی اور برٹن کا پرابلم ہے اور سب کچھ ہے، تو یہاں تو اور زیادہ ایشوز ہیں، بیکاز آپ کے پاس تو اس طرح کا دفعہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو اس کو بیف اپ کرنا ہوگا۔ پہلے ہی حکومت لیٹ شروع ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ چلا رہے تھے ہمارے چائنا میں کے اندر اسٹوڈنٹس، ان کو نہیں لے کے آئے، اور لیکن جو ایران کا بارڈر کھول دیا اور ہر جگہ کے اوپر پھر ایران سے لوگ پہنچ گئے، اور جس کی وجہ سے یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ابھی اگر کنٹرول نہ ہوا، چونکہ یہ صرف زبانی کلامی باتوں سے نہیں ہوگا کہ آپ صرف اخباروں میں دے دیں اور ٹی وی پہ اناؤنس کر دیں اور یہ کہہ دیں ایمرجنسی ہے، آپ کو پریکٹیکلی یہ سٹیپس لینے ہوں گے جو کہ ابھی تک نہیں لیے جا رہے۔ تو اس لیے انہوں نے نہایت اخلاص کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ آپ اپنے بیلٹس کو ٹائٹ کریں اور اس کے اوپر بہترین انتظامات کریں۔ اچھا جنرل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح سے کرونا کے ہم واقعات جتنے بھی دیکھیں، موسٹلی وہ لوگ ہیں جنہوں نے باہر سے ٹریول کر کے آئے ہیں، کیا اسکریننگ کی جا رہی تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ حکومت کس کی نااہلی تھی یا بہتر اسکریننگ نہیں کی گئی کہ ایک دم سے اتنے کیسز سامنے آئے؟ کیونکہ کوشش تو کر رہے تھے کہ جس طرح باہر سے آنے والوں کو روکا جا رہا تھا۔ دیکھیں، حکومت اپنی طرف سے ایفرٹ تو کر رہی تھی، لیکن حکومت، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ دے آر ناٹ ویری ویل آرگنائزڈ۔ یو سی، آپ کو صرف ایئرپورٹس ہی نہیں، آپ کو سی پورٹس کا بھی دیکھنا ہے، آپ کو لینڈ روٹس کا بھی دیکھنا ہے۔ انہوں نے کچھ ایکشن لیے ہیں لیکن لیٹ ایکشن لیے ہیں اور ایفرٹ ہو رہی ہے۔ سیکنڈلی، یہ اجتماعی ایک پوری اس کے اندر سوسائٹی کا اور جو ہے کمیونٹی کی تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے تھرو ناظرین کو کہ دیکھیں، آج سے پہلے 14ویں صدی میں جب یہ بلیک ڈیتھ کا مسئلہ آیا تھا تو تقریباً 7 کروڑ سے 20 کروڑ لوگ ہلاک ہو گئے تھے، اور اسی طرح پھر یہ اسپینش فلو آیا 1918 کے اندر، اور اس وقت بھی تقریباً 1/3 یورپ جو ہے وہ وہاں کی آبادی ہلاک ہو چکی تھی۔ تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت تو اتنا زیادہ خطرہ اس لیے نہیں تھا کہ اس وقت رسل الوسائل کے ذرائع ایسے نہیں تھے۔ آج تو سپلٹ سیکنڈ کے اندر جہاز چل رہے ہیں اتنے تیز، اور پوری دنیا کے اندر گلوبلائزڈ ورلڈ کے اندر لوگ موومنٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے ابھی تھریٹ اور زیادہ ہے۔ آپ نے اپنے ملک کے اندر کوئی آپ کے پاس بگ نہیں ہے، لیکن ایران سے تفتان کے بارڈر سے آئے تو سکردو میں پہنچا تو ادھر سے پتہ لگا ادھر آیا تو ادھر ہے۔ اسی طرح ہر جگہ کے اوپر لوگ آگے پیچھے جا رہے ہیں اور پھر اس طرح کے ارینجمنٹ نہیں، تو اس لیے یہ سیریس تھریٹ ہے اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ اچھا جنرل صاحب، مجھے بتائیے گا، آپ کی نظر میں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیونکہ ابھی تک اس کا اس طرح سے پراپر کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا، ہمیں ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ مزید کورونا کو جو ہے پاکستان میں پھیلنے سے روکا جا سکے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت اناؤنس کر رہی ہے ان کے اوپر مینوان عمل ہو۔ لوگ جو ہے ابھی بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہا تو گیا ہے شادیاں نہیں ہوں گی، اجتماع نہیں ہوگا، حرم شریف کے اندر خانہ کعبہ کے جو طواف تک کی چیز ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ مرنے کے اوپر، شادیوں کے اوپر، جنازوں کے اوپر بے تحاشا اجتماع ہوتا ہے، اور اس کا کوئی، دیکھیں، آپ کے ہاتھ کے اندر اگر موبائل فون ہے تو اس کو کسی اور نے ہاتھ لگایا تو ہے، میں نے آپ کا دروازہ کھولا ہے، اس کے ہینڈل کے اوپر جرم ہے تو وہ آپ کے پاس آئے گا۔
آپ نے کوئی پانی کی ٹوٹی پہ وضو کرنا ہے تو اوپر سے کھولیا تو اس کے اوپر سے ہاتھ آ گیا. تو یہ بہت ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں آئسولیشن میں رہیں اور اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں, اور اگر کوئی شکایت ہو تو فوری طور کے اوپر رجوع کریں ڈاکٹر سے. اور مجھے تو افسوس یہی ہے نا کہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز بھی نہیں ہیں. یہ رجوع کریں گے بھی تو ڈاکٹر کتنے لوگوں کا خیال کریں گے. ابھی بھی ہمارے اندر جو سٹاف ہے, میڈیکل سٹاف جو کہ لوگوں کو لک آفٹر کرتا ہے, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پیرا میڈیکل سٹاف جو ہے, ان کے اندر بیچاروں کو ان کو بھی صحیح پروٹیکشن نہیں, ان کے پاس بھی ڈریس نہیں ہے. تو حکومت کے کندھوں پہ بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اور پبلک کے کندھوں پہ بھی بہت. جی جنرل صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پہ بھی ایک بہت مشکل وقت آ گیا ہے. کوشش کریں تمام سیاسی جماعتیں بھی مل کے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو اس وقت جو ہے ملک میں موجود ہونا چاہیے تھا جیسی صورتحال ہے؟ دیکھیں, میں تو کہتا ہوں نواز شریف صاحب کو بھی یہاں ہی ہونا چاہیے تھا اور شہباز شریف صاحب کو بھی. یہ تو یہ ملک کی بھی خوش قسمتی ہوتی اور پارٹی بھی اس سے بینیفٹ کرتی, لیکن وہ باہر گئے ایک مجبوری کے تحت, اور جس کو نہ صرف یہ کہ ڈاکٹروں نے مانا ہے, عدالت نے بھی مانا ہے اور ان کو بھیجا ہے, چونکہ جان سے اوپر تو کچھ نہیں ہوتا نا. تو اس لیے نواز شریف صاحب گئے. شہباز شریف صاحب کا جانا ان کے ساتھ ضروری تھا, چونکہ ان کی پہلے والدہ کی وائف کی ڈیتھ ہوگی اور ابھی کوئی نہیں, بیٹی ادھر پابند سلاسل تھی, تو اس لیے وہ گئے ہیں. اور وہ جو ہی اس کا فیصلہ ہوتا ہے ان کو خود ہم سے زیادہ اس چیز کا احساس ہے. شہباز شریف صاحب بھی فوری طور پہ آئیں گے اور نواز شریف صاحب بھی ایک دن باہر نہیں رہیں گے. یہاں وہ اگر جا کے اڈیالہ جیل میں بھی بیٹھے رہیں گے نا, تو ان کا ایک پولیٹیکل کلاؤڈ کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوگا, اور حکومت جو ہے اسی وجہ سے بھی پریشان ہے. کل وہ اناؤنس کر دے میں آ رہا ہوں تو ان کے اور زیادہ ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں وہ علاج کر کے آئیں اور شہباز شریف صاحب جلدی آ جائیں جب ممکن ہو. جی جنرل صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ دیکھیے, مسلم لیگ کی قیادت تو نواز شریف صاحب کے پاس ہے. پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں, اس گلوبلائز دنیا کے اندر جہاں ہم جسٹ ٹیلی فون کال اوے ہیں, ہر چیز کا جو ڈیسیژن ہے, بڑا ڈیسیژن, وہ لیڈرشپ خود لیتی ہے. اور وہ نواز شریف صاحب خود فیصلے نہیں کرتے, وہ پھر مشاورت کرتے ہیں. ان کے نیچے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب, ان کے نیچے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, آپ کے پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے ہمارے جو شہباز شریف صاحب. چاروں صوبوں کے جو پریزیڈنٹس ہیں, ادھر قادر بلوچ صاحب ہے, ادھر جو ہیں خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے لوگ امیر مقام صاحب ہیں, سندھ کے اندر ہیں, پنجاب کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. تو ان ساروں سے ہوتا ہے. پھر سیکرٹری جنرل ہے ہمارے احسن اقبال صاحب. پھر باقی سینئر لیڈرز کے ساتھ وہ بات چیت کرتے ہیں. ہر چیز کلے ہوتی ہے. آپ کے پاس واٹس ایپ کے اوپر چل رہا ہے, آپ کے پاس ای میل چل رہی ہے, تو پورے سوچ سمجھ کے ہر فیصلہ ہو رہا ہے. اور رائٹ ٹائم کے اوپر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے کارڈز کو پلے کرے گی جب موقع آئے گا. ٹھیک ہے جی جنرل صاحب. اچھا, دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت جس طرح سے کہہ رہی ہے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے, لیکن پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. کہا جا رہا ہے سینیٹائزر کا استعمال کریں, ماسک کریں, لیکن یہاں پہ ذخیرہ اندوزی کر دی ہے. مارکیٹس میں پتہ کریں یا تو لیبارٹری وغیرہ میں جا کے, تو چیزیں ہی نہیں اویلیبل. آپ کیا کہیں گے, ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے؟ جی دیکھیں, یہ تو انفارچونیٹ ہے. اگر کوئی لوگ ماسک کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آئی تھنک مارکیٹ میں آنا چاہیے. اور سینیٹائزرز بھی جو ہیں وہ انف ہونے چاہیے, کم ہیں تو امپورٹ کرنے چاہیے. بٹ ایسے لوگ بڑے کم ہیں اور وہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں. بٹ حکومت کا کام ہے کہ لارج اسکیل کے اوپر ان چیزوں کی امپورٹ کر کے رکھے. اور دوسرا یہ ہے, ہر بندے کو ماسک پہننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جن لوگوں کو کوئی پرابلم ہے وہ پہن لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی ایکسپوز جگہ کے اوپر آپ نے جانا ہو تو پھر آپ پہنیں. گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ ضرورت نہیں ہے. اور جو آپ سیپریٹ ہو چکے ہیں, کوارنٹین کے اندر ہیں, ان کو بھی وہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اور لیکن ان کی سپلائی ہونی چاہیے. بہت شکریہ جنرل صاحب, ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے اور ہمیں وقت دینے کے لیے. جی ناظرین, دیکھتے رہیے پروگرام عوام کی سوچ. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان. کرونا وائرس کے حوالے سے پچھلے چند ہفتوں سے پاکستان ریڈ کریسنٹ اویئرنیس, کوارنٹین فیسلٹیز, ایمبولینس سروس اور ٹریننگز کی مد میں متحرک ہے. تاہم اس وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر کونے سے ہمارے پاس والنٹیئرز موجود ہوں. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ فوراً 1030 پہ رابطہ کریں اور ہمارے والنٹیئرز بنیں, تاکہ خدا نخواستہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہم آپ کے علاقے میں آپ کی سیفٹی کو یقینی بنا سکیں.